ہستی دنیا میں ہے کہاں نہیں ملے گا بدل چاہے ڈھونڈ لے سارا جہاں ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں نہیں ملے گا بدل چاہے ڈھونڈ لے سارا جہاں شفقت بھرا تیرا چہرہ چھل کی محبت کا جذبہ قائم رہے سایہ تیرا قدموں میں ہے جنت کا پتہ ہر دکھ کو خود سہا میرے لیے تو نے ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں نہیں ملے گا بدل چاہے ڈھونڈ لے سارا جہاں جب بھی وہ دن یاد آتے ہیں آنکھیں میری بھر آتی ہیں کہ میرے سکھ کی خاطر تو نے اتنی راتیں جاگی ہیں غصہ تھا جن آنکھوں میں وہی میری یاد میں روئی ہے جو عرض ہے تیری محبت کا کیا کر پائیں گے ہم وہ ادا ہر دکھ کو خود سہا میرے لیے تو نے ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں نہیں ملے گا بدل چاہے ڈھونڈ لے سارا جہاں شفقت بھرا تیرا چہرہ چھل کی محبت کا جذبہ قائم رہے سایہ تیرا قدموں میں ہے جنت کا پتہ ہر دکھ کو خود سہا میرے لیے دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں جو صلاحیت سے بالکل ہی عاری ہو، صرف ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کی کوئی صلاحیت نوٹس نہیں کر پاتے، یعنی ہمارے پاس وہ وقت ہی نہیں تھا کہ ہم اس کی کسی چھوٹی سی بات کو نوٹس کرتے۔ اگر آپ ماں ہیں تو آپ ایسی غلطی نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی ان کی وہ صلاحیتیں چھپی ہیں جو بڑے ہو کر فل بلون شکل میں انہیں سچی خوشی دے سکتی ہیں۔ یعنی ان کا ٹیلنٹ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ہونے میں ہو، کسی کا ڈانسر ہونے میں ہو، کسی کا میوزیشین ہونے میں ہو، کسی کا آرکیٹیکٹ، کسی کا انجینئر، کسی کا پائلٹ ہونے میں ہو، اور یہ سب آپ کو پتہ چل سکتا ہے اپنے بچوں کی چھوٹی عمر کی ایکٹیویٹیز، ان کے کھیل اور ایون ان کی شرارتوں سے۔ تو ان کو اگنور مت کیجیے، انہیں ڈانٹ کے انہیں بھگائیے مت، انہیں نوٹس کیجیے، ان کو نظر میں رکھیے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسی ہی ماں سے جو اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی صلاحیتوں کو جمع کر رہی ہے ان کی کچھ کمیوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ سے ملاقات آپ کے شہر میں، اور سب سے آخر میں ملیں گے دا ویری ٹیلنٹڈ جمال شاہ سے۔ لیکن سب سے پہلے ماں تجھے سلام۔ ماں تجھے سلام میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں شگفتہ کی والدہ اور ان کے بہن بھائیوں سے۔ شگفتہ ہمیں لکھتی ہیں، السلام علیکم، میں نے آپ کا پروگرام ماں دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی خط لکھ چکی ہوں، آپ کا بہت انتظار کرنے کے بعد دوسری بار خط لکھ رہی ہوں۔ میرا نام شگفتہ ہے، میرے 3 بہن بھائی ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں۔ خاص طور پر انہی کی تعلیم کے لیے ہم لاہور کینٹ میں رہائش پذیر ہوئے ہیں۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو میری امی مطمئن تھی، لیکن جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی تو میری امی پریشان ہونے لگی، کیونکہ وہ سنتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی بولتے تھے۔ میری امی نے ان کا بہت علاج کروایا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں، لیکن ہر طرف سے مایوسی کا سامنا ہوا۔ آخرکار امی مکمل طور پر دل ہار چکی ہیں۔ میں اور مجھ سے ایک اور بڑے بھائی ہیں، ہم دونوں بھی امی کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ میری امی نے کتنے دکھ اور پریشانیاں دیکھے ہیں۔ ان بچوں کی پرورش میں انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اسکول میں پڑھتے ہیں اور ان کا اسکول بھی ہمارے گھر کے قریب ہی ہے۔ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا لیکن آپ نہیں آئیں۔ شگفتہ، آج ہم آپ کے گھر آپ سے اور آپ کی امی سے ملنے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم، شگفتہ سے ملنا تھا۔ جی میرا نام شگفتہ ہے۔ اچھا، ہم پروگرام کی طرف سے آئے ہیں، آپ نے ہمیں خط لکھا تھا، پروگرام لکھا تھا میں نے۔
تو آپ کو لیٹر مل گیا؟ جی مل گیا ہے, تبھی تو آئے ہیں. تو آپ کی امی سے ابھی مل سکتے ہیں؟ جی آئے, آ جائیں. اچھا شکریہ. السلام علیکم. جی آؤ بیٹھو, تم ادھر آ جاؤ. آپ شگفتہ کی امی ہیں؟ ہاں جی. انہوں نے ہمیں خط لکھا تھا پروگرام ماں میں کہ ہم آپ سے آ کے ملیں کیونکہ آپ نے بہت کچھ کیا ہے اپنے بچوں کے لیے. ہاں جی. آپ کے 3 بچے سماعت سے اور گویائی سے محروم ہیں. ہاں جی. تو آپ کو کب پتہ چلا, پیدائشی طور پہ ایسے تھے یا؟ ہاں جی پیدائشی طور پر سے. پہلے 2 بچے ہوئے بالکل ٹھیک سی, تیسرا بچہ ہویا 2-3 سال بعد وہ نہیں بولیا. بعد وچ بیٹی ہوئی 2-3 سال بعد وہ بھی نہیں بولی. تیسرا بیٹا ہویا وہ بھی اس طرح بس نہیں بولیا. 15-16 سال میں جلو رہی سی. یہاں دی مجبوری دی وجہ تو پھر میں اتنے آ کے کرائے تے مکان لے لیا. اسکول داخل کروا دیتا میں نے. چھوٹے بچے میں گودی چک کے لے کے جاندی ہوں سی باہر جا کے, میں بہرے نہ کرنا سین وچ. انہاں بچیاں نے چھٹی ہونی پھر میں لے کے گھر آنا کر. اسی وجہ تے بچیاں دی وجہ تو میں بہت پریشان. کیا کام کرتی ہیں آپ؟ بس محنت مزدوری کرتی ہوں, جو بھی کام مل جاتا. جو بھی کام مل جاتا ہے مطلب کیا, کس طرح کا کام؟ سلائی, کڑھائی, موتی ستارے وغیرہ, چرپائیاں مل جاتی ہیں وہ بنا لیتی ہوں. اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ ان بچوں کا گھر دا خرچہ تھوڑا بہت چلا لینی ہوں, کچھ نہ بچیاں دے سکول دا خرچہ. تو یہ کرائے کا مکان آپ کو لینا پڑا کس وجہ سے؟ بچیاں دی خاطر, بس بچیاں دی وجہ تو. آپ نے یہاں کے ان کا علاج کروایا؟ ہاں جی علاج کروایا, سکول داخل کروائے سی گلبرگ سکول. اتنے بس جاندے نے, چھوٹے ہی ہوندے سن تے میں نال جاندی ہوندی سی. اس تو بعد ہن بڑے ہو گئے تے آپ چلے جاندے نے, آ جاندے نے. اچھا علاج جب کروایا تھا تو کوئی فائدہ ہوا تھا؟ نہیں باجی کوئی فائدہ نہیں ہویا. علاج کا کوئی فائدہ نہ ہویا بس. اور اسکول میں داخل کرانے کا کوئی فائدہ ہوا؟ ہاں جی کوئی سمجھ گئے نے, تھوڑے بہتے چھوٹے ہوندے سی برتن توڑ دیندے سی, نقصان بڑا کردے سی, بس ضد کردے سی. اس تو بعد جدوں دے سکول داخل کروائے نے تے کوئی سمجھ گئے نا تھوڑا جہا. تو ان بچوں کو جب اسکول میں آپ نے داخل کرائی, یہ اسپیشل بچوں کا اسکول ہے؟ ان کے جو گویائی سے اور سماعت سے محروم بچے ہیں انہی کا اسکول؟ ہاں جی انہاں دے معذور بچے جننے بھی ہے سارے اس اسکول دے وچ داخل نے. تو ان کی پڑھائی تو مہنگی ہوگی؟ ہاں جی بہت مہنگی. 9,000 روپیہ دینی ہے انہاں دا مہینے دا 3 بچیاں دا. 1000 روپے مہینہ ان کی صرف فیس ہے, باقی خرچہ بس گھروں جتیاں کپڑے وردیاں کتاباں ہر چیز گھروں پیدا کری دی ہے. بس محنت مزدوری کر کے گھر دا خرچہ ٹور لینی ہے بچیاں نال لا کے. آپ کے بڑے دونوں بچے بھی پڑھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی. یہ بچی اس نے شگفتہ نے بھی پڑھا؟ ہاں جی شگفتہ پڑھے, اس تو بڑا بیٹا ہے انہیں میٹرک پاس کیتی ہے. کہاں تک پڑھی ہو شگفتہ؟ میں 2nd ایئر میں پڑھ رہی ہوں. 2nd ایئر میں پڑھ پرائیویٹ کر رہی ہوں. ابو کیا کرتے ہیں؟ ابو ریلوے میں. تو کیا کرتے ہیں؟ ریلوے میں ملازم ہیں. اگر میں اب آپ سے پوچھوں کہ آپ کی کیا خواہش ہے اپنے لیے تو وہ کیا ہوگی؟ باجی میرے واسطے بس یہی خواہش ہے کہ میرے بچے نوالے لگ جان, کوئی تھوڑا بہت سن سکن, تھوڑی بہتی گل نو سمجھ سکن. بس میری آخری خواہش ہے. اگر ان کو آلہ لگ جائے گا تو یہ سن سکیں گے؟ ہاں جی سن سکن گے. تھوڑا بہت سکول والے ٹیچراں نے 3-4 دفعہ لکھ کے کلایا ہے کہ تواڈے بچے جڑے نے کوشش کرتے ہیں سنن دی یا بولن دی, تسی انہاں نوں آلے لاؤ. آلے باجی توفیق ہی نہیں ہے آلے کتوں. 3 بچوں نے ایک ادھا ہوئے تو چل بندہ کوئی تھوڑی بہتی مشکل کر لیندا حل ہے. 3 بچوں میں کتوں لواں آلے. جد ساڈے حالات صحیح سی سارے بھن بھرا ملدے آندے جاندے سی, حالات خراب ہونے دی وجہ تو کوئی بھن بھرا نہیں ملدا. کوئی نہیں آتا اب ملنے کے لیے رشتہ داروں میں؟ جی اب تو کوئی بھی نہیں آتا. اتنی جب کوئی محنت کرتا ہے اور اپنے لیے اتنا کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ ضرور دیتا ہے. ہماری طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کے لیے تاکہ آپ اپنے 3 بچوں کو آلے لگوا سکیں. اور امید ہے کہ جس طرح سے آپ دونوں ماں بیٹی اور آپ کے سارے بچے اور آپ کے شوہر مل کر محنت کر رہے ہیں, بہت دن یہ پریشانیاں نہیں رہیں گی. اچھا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. یہی صحیح وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد آپ کے شہر میں. یہ ہے دریائے چناب. ویسے اس وقت تو بیچارہ بہت تھوڑا پتلا چھوٹا سا ہوا ہے, لیکن ویسے ہی بہت طاقتور اور بہت لمبا دریا ہے. بہت تھوڑی سی دور ہے وزیر آباد سے. کہنے کو تو وزیر آباد بہت چھوٹا سا شہر ہے, لیکن یہ پاکستان کے
صنعتی شہروں میں سے ہے، یعنی انڈسٹریل سٹیز میں سے ہے، اور بہت مشہور ہے اپنے چھری کانٹوں، تلواروں، چاقوؤں وغیرہ وغیرہ کے لیے. تو آئیے چلتے ہیں وزیر آباد اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کی مائیں کیسے اپنے خاندان کی شان بڑھا رہی ہیں، کیسے تعریف پا رہی ہیں. جی جی آئیے. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. شکریہ. ہاتھ تو ملا لیں. جی. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام زاہدہ بٹ. جب آپ اور جگہ سے موازنہ کرتی ہیں وزیر آباد کا تو آپ کو کیا کمی محسوس ہوتی ہے؟ ویسے تو یہ وزیر آباد میرا پیدائشی گھر ہے، شادی بھی ادھر ہی ہوئی ہے. اچھا تو بہت لگتا ہے، لیکن یہاں کی سڑکیں بہت خراب ہیں، ماحول بہت گندا ہے. باہر دیکھیں کوڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. باہر جائیں دکان والوں کو میں کہتی ہوں مل کے کہ بھائی یہ کوڑا تو اٹھوائیں، یہاں پہ کوئی رکھیں، ٹین رکھیں، ڈسٹ بن جس میں کوڑا پھینکا جائے. کیونکہ میں یہاں کی ہیلتھ وزٹر ہوں. آپ ہیلتھ وزٹر؟ میں ہیلتھ وزٹر ہوں. اور تقریباً میں 40 سال سے یہی میرا پروفیشن ہے. کیا بات ہے، زبردست. اسی بہت زبردست بات کے لیے آپ تو ہم کوئی یہی یوز کرتے ہیں. آپ کے لیے چھوٹا سا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور اب میں ہاتھ ملاؤں گی آپ سے. السلام علیکم. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سریا مسز ارشد. سریا ارشد. اچھا سریا صاحبہ، کیا کچھ کرتی ہیں آپ یا ہاؤس وائف ہیں؟ جی میں ہاؤس وائف ہوں. اچھا آپ کے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ میرے 4 بیٹے، 1 بیٹی ہے. تو وہ پچھلے دنوں MBA کر کے آئی ہے. اوہ سے سمجھ سے. ہاں جی، فاطمہ جہاں یونیورسٹی سے. اچھا. اور بڑا بیٹا میرا قمر راشد شہید ہوا ہے پچھلے دنوں. ہاں جی. وہ فوج میں تھے؟ ہاں جی آرمی میں تھے، کیپٹن تھے، پائلٹ. وہ 2 سال ہو گئے ان کی شہادت ہوئے. دکھ بھی ہے لیکن خوشی بھی بہت ہے کہ ہم ایک شہید کے ماں باپ ہیں. ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اچھا آپ کو اپنے بچوں سے سب سے زیادہ کیا شکایت ہے؟ بچوں سے مجھے کوئی شکایت نہیں، ماشاءاللہ میرے بہت اچھے ہیں سب بچے. کوئی شکایت ہی نہیں ہے؟ بالکل نہیں. بڑا بیٹا تو میرا بہترین دوست تھا، زبردست قسم کا، کوئی شکایت نہیں کسی قسم کی بھی. بہت اچھے ہیں سارے. اور ان کی وائف نہیں، شادی نہیں تھی ابھی. ان کی شادی نہیں ہوئی. آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے، آپ کو یاد دلائے گا کہ ہم آئے تھے آپ کے گھر، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہم پروگرام ماں کی طرف سے آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ ماں؟ جی آپ کو اچھا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. کہ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے مسز یعقوب. آپ کا اپنا نام کیا؟ افتخار بیگم. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ٹی وی دیکھتی ہیں؟ جی دیکھتی ہوتی تھی، پر اب میں بیمار ہوں نا، ہارٹ اٹیک کی تکلیف ہے نا، تو سر میں درد ہونے لگتا ہے. تو نہیں تو میں سارا دن اپنا کروشیا بناتی تھی اور ٹی وی دیکھتی رہتی تھی سارا دن. تو اب آپ کیا کرتی ہیں پھر؟ اب ہم کینیڈا سے ہو کے آئے ہیں، 2 مہینے ادھر رہ کے آئے ہیں. پہلے عمرہ کر کے آئے ہیں، پھر کینیڈا رہ کے آئے ہیں. تو اتنا سفر آپ کہہ رہی ہیں میں دل کی مریض ہوں. تو بس وہ اللہ میں نے ہمت دی ہے. 17-18 گھنٹے کا سفر ہے. یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کے لیے ہماری طرف سے. بہت بہت شکریہ. آپ تو رو رہے ہیں، نہیں تو اندر آتی ہیں آپ کو کچھ کوئی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. ستارے جن کے دم سے ہیں میں اس بریک کے بعد میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی جمال شاہ سے. So please don't go away. دوستوں حسب وعدہ آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ستارے جن کے دم سے ہیں میں جمال شاہ سے. اب میں ان کا تعارف کرانا شروع بھی نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اسی میں سارا پروگرام نکل جائے گا. یہ کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اور آپ ان کو ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے رہے ہیں, ان کے مختلف روپ میں بھی دیکھتے رہے ہیں. سو آئی تھنک اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیٹس کم ڈائریکٹلی ٹو ہز ریلیشن شپ ود ہز مدر اینڈ ہز چائلڈہڈ. کیا میں نے یہ عقل مندی کا کام نہیں کیا کہ آپ کا تعارف رہنے ہی دیا؟ ثانیہ میں نے جتنا بھی کیا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا تو وہ اس لیے ممکن تھا. یعنی اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہ رہے تھے؟ بہت کچھ انسان کر سکتا ہے بٹ یو ہیو یور لمیٹیشنز. ان لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے جو مجھے اچھا لگا وہ میں نے کیا ہے. Were you a different child or
I think I was made to believe that I was different. Okay. Mainly because of my mother. شاید انہی نے مجھے سب سے پہلے یہ احساس دلایا کہ you can do something with your hands and you have possibilities in her own very simple manner, simplistic manner. Simple تھی نا. Very simple. My mother, انہوں نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھی, اسکول نہیں گئی ہے, قرآن پڑھا ہوگا اور وہ جو دوسری کتابیں ہوتی ہیں وہ سنی ہوں گی, پڑھی بھی نہیں ہوں گی. بٹ جس قسم کی ڈیپتھ, جس قسم کا وہ فوک وزڈم یا زندگی کی سمجھ میں نے ان میں پائی ہے. ون ہیز ریڈ اے لٹل بٹ, ون ہیز سین اے لٹل بٹ. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا بھی ہوں, سنا بھی ہے لوگوں کو, بٹ آئی تھنک دا ڈیپتھ ان ہر از کمپیریبل ٹو اینی ادر ہیومن بینگ, ایکسیپشنل ہیومن بینگ. مثلاً میری ماں جو ہے, ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سخی ہیں بے انتہا. مطلب اگر ان کے پاس 2 روپے ہیں اور آپ کو وہ چاہیے وہ دے دیں گی, چاہے ان کو سخت ضرورت ہو, لاکھ ہوں تو وہ بھی دے دیں گی. یہ تو پیسے ہیں. اسی طرح وہ ایموشنز میں بھی, فیلنگز میں بھی, شی از سو کائنڈ, سو جنرس. اتنا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا ان کے لیے, سخی. اور ایموشنز میں سخی ہونا بہت مشکل کام ہے. آئی تھنک دیٹس دا روٹ سورس, بیکاز شی از سو جنرس. اتنی سخی ہیں کہ مجھے اگر بیوٹی کہیں نظر آئی ہے تو سخاوت میں, اور اگلی نسل اگر کہیں نظر آئی ہے تو وہ کنجوسی میں. دیٹس ہاؤ آئی سی تھنگ, پرسیو تھنگز. اور میرا خیال ہے اسی لیے میں نے بھی اپنی لمیٹیشنز جانی ہیں اور اپنی ضروریات کم کی ہیں. میری ماں نے مجھے یہی سبق دیا کہ ضرورتیں کم سے کم اگر آپ کر لو تو یو ول بی ہیپی. اچھا جمال, امی جس بیک گراؤنڈ میں رہتی ہیں, آئی بلیو اٹس ٹرائبل, اٹس ویری ٹرائبل, اٹس ٹوٹلی ٹرائبل, کمپلیٹلی. بالکل. ایز آئی سیڈ, انہوں نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھا, بٹ آئی ریممبر ایز اے چائلڈ, ایز اے ٹاڈلر, مطلب آئی یوز ٹو میس اپ ایوری تھنگ. میرے ہاتھ میں چاہے کوئلہ آتا یا پینسل یا جو بھی کچھ, ساری دیواروں پہ میں کچھ نہ کچھ رنگتے بناتا رہتا تھا. آئی ہیو ویری ویوڈ میموری آف دیٹ. اور مجھے یاد ہے کہ میری ماں مجھے منع نہیں کرتی تھی, رات کو وہ دیواریں صاف کر رہی ہوتی تھی, اور پھر اگلے دن پھر مجھے الاؤ کر دیتی تھی. کوئی ہاں, ود اے اسمائل اینڈ شی واز پراؤڈ آف می when she saw and my family felt کہ I have this ability to draw likenesses. تو وہ باقاعدہ مجھے انٹروڈیوس کرتی تھی کہ یہ he has this tremendous ability. اچھا, بڑے سیٹ رولز ہیں, یہ مردوں کے لیے رولز ہیں, یہ عورتوں کے لیے رولز ہیں, خاص طور پہ ایک ٹرائبل سیٹ اپ میں. وہاں پہ being brought up by a mother like that, اس کا کوئی کبھی آپ کو لگا کہ کچھ امی کو لڑنا پڑا آپ کے لیے, کبھی انہیں کوئی پرابلمس فیس کرنے پڑے؟ I think that has made me more of a feminist. Because انہوں نے ایک چیز کا احساس دلایا ہے. I could see, I can still see that my mother and all my sisters, they have and they had tremendous potential. مطلب I've strongly felt that کہ جی انہوں نے وہ brunt of rigidity or whatever was born by her and then my sisters, because they were not educated also. مسئلہ یہ ہے کہ میں سب سے چھوٹا تھا. I couldn't fight. I wish my elder brothers had done something about their education. اچھا جمال, امی سے کوئی شکایت ہے؟ مجھے شکایت صرف یہ ہے کہ وہ ڈسپائٹ ایوری تھنگ شی از سو ٹرسٹنگ, سو گیونگ. مطلب مجھے اپنی خامیاں ساری کی ساری معلوم ہیں, بہت ساری شاید معلوم نہ ہو, میں آئی ایم سوری, لیکن بہت ساری خامیوں کا مجھے پتہ ہے, جو اگر میری ماں کو پتہ چل جائے تو شاید ان کے لیے بہت ساری ریزنز ہوں گی کہ وہ مجھے تھوڑا سا ڈس لائک کرنا شروع کر دیں, بٹ شی ڈزنٹ. دیٹ ریمائنڈز می آف اے بیوٹیفل
فارسی اشعار ہیں کچھ ماں کے بارے میں اٹس اے ٹریبیوٹ ٹو مادر کہ ماں قربان سراپائے تو میشم مادر من فدائے قلب زیبائے تو مادر من تو میشم مادر من. ایک جب وہ شاعر کہتا ہے کہ مدی ہرگز مرا تو ناز بسیار کہ من نیستم سزاوار. پہلی لائن میں تو یہ کہ اے ماں میں تمہارے اس خوبصورت سراپے کے قربان اور اس خوبصورت دل کے قربان. دوسری لائن میں یہ ہے کہ اے ماں تو مجھے جانتے ہوئے بھی مجھ پہ بے انتہا اعتبار کرتی ہے اور وہ میرے لیے سب سے بڑی سزا ہے. میں تمہارے اس حسین دل کے قربان. اینڈ تھنگز لائک دیٹ. So she's beautiful. امی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے توسط سے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کہا ان سے اور کہنا چاہتے تھے؟ اچھا اسٹرینجلی میں 6-7 مہینے نہیں جاتا ہوں گھر، کوئٹہ سے باہر ہوتا ہوں. جب جاتا ہوں تو ہم صرف وہ مجھے چومتی ہیں، گلے لگا لیتی ہیں اور اس کے بعد ہم خاموش بیٹھے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو talk about things. So she knows, I think, there's nothing I can say to her. I feel that she knows everything that I want to say. Jamal, thank you very much. Thank you very much for coming to the show. اور یہ بہت ہی انٹیمیٹ ڈیٹیل آپ کے بارے میں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا بہت بہت thank you. Thank you.